الحجة ابن الحسن عليه الصلاة والسلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا مختار تسقطه ارزق ضوءا وتمتعه فيها طويلا نادى عليا مظهر اللجام تجدعانا لك في النوائب كل هم وغم سلجا بولایتک یا علی یا علی یا علی اللہم اجل لولیک الفرج اللہم اجل لولیک الفرج اللہم اجل لولیک الفرج صلوات ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ذاتہ واحد وذاتہ صمد وذاتہ قادر وذاتہ مقتدر وذاتہ سمیع وذاتہ قدیر وذاتہ علیم وذاتہ علی والذی قال له فی شانہ فتبارک اللہ رب العالمین ثم صلاة والسلام علی اسمہ احمد علی السماء واسمہ محمد فی الارض الذی خاتم النبیین الذی شفیع المذنبین الذی خیر المبشرین الذی خیر المنذرین والذی قال له فی شانہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین ثم صلاة والسلام علی خلیفۃ الرسول ووسیع الرسول ووزیر الرسول وباب عطرت الرسول والزوج بنت الرسول ووارث علم الرسول والذی قال له فی شانہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین نعرہ حیدری رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی قرآنہ المجید والفرقانہ الحمید وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ صلوات بر محمد و آل محمد دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کا یہ اہتمام اپنی بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرمائے آپ مومنین کی حاضری مجھ حقیر کی پڑھائی جناب سیدہ اپنی بارگاہ میں خلوص میں شمار فرمائے دنیا کے جس کسی کونے میں بھی حسین بادشاہ کے عزادار آباد ہیں خدا و عزاداروں کے جان مال عزت و آبرو کی محافظت فرمائے دشمنان تشیع دشمنان اسلام دشمنان ولایت علی دشمنان عزاداری حسین کو خدا نیست و نابود فرمائے وطن عزیز کا امن خراب کرنے والے دہشت گردوں کو خدا ذلیل و خوار فرمائے اس وبا سے پروردگار انسانیت کو نجات عطا فرمائے بالخصوص مولا کے ہر ماتمی کو محفوظ فرمائے میرے اللہ دنیا ہمیں وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث کے رہی ہے ہمارے پردے والے وارث کا جل ظہور فرما ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما ہمیں امام کے سپاہیوں میں شمار فرما صلوات پڑھیں سب مل کر آواز
آپ کے درود کی تلاوت سے لگ رہا ہے کہ شاید آپ مجھ سے زیادہ تھکے ہوئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ شاید تھکن آپ سے زیادہ مجھے ہوگی۔ ایک دفعہ آپ آواز بلند با جماعت درود کی تلاوت کریں سب مل کر۔ توجہ ہے، گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ غالباً کافی دیر سے مجلس شروع ہے، مجھ سے پہلے بہترین پڑھنے والی شخصیات پڑھ چکی ہیں، میرے بعد بہترین پڑھنے والی شخصیات موجود ہیں۔ اپنے کم علمی کے مکمل اعتراف کے ساتھ اور باب مدینۃ العلم سے ملنے والی خیرات پہ مکمل اعتماد کے ساتھ دو چار رائز آپ کے سماعتوں کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ یقیناً گرمی کی شدت ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ ٹھنڈک ہے علی کی ولایت میں، جو آپ کے اور میرے قلب کے اندر موجود ہے۔ اگر اس ٹھنڈک کو محسوس کریں گے تو شاید اس گرمی کا احساس کچھ کم ہونے لگے۔ پہلا جملہ ارسال کرنے لگا ہوں، جتنا خدا کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ خدا نے ہمیں وہ زبان عطا کی ہے جس زبان سے ہم ان کا ذکر کرتے ہیں جن کا ذکر وہ عرش کی بلندی پہ بیٹھ کے خود کیا کرتا ہے۔ سلامت و شاد و آباد ہے، مل کے حیدری زندہ باد رہے۔ کوئی طویل گفتگو مجھے نہیں کرنی، گرمی کی شدت بھی اپنی جگہ ہے، میرے بعد بھی پڑھنے والے میرے بھائی، میرے دوست، میرے قابل احترام موجود ہیں، ان کی مہربانی ہے، مجھے بھی ایک مجلس پہ پہنچنا تھا، اس لیے اختصار کے ساتھ جتنی دیر میں دیکھوں گا کہ آپ میرے ساتھ سفر کر رہے ہیں، آپ کا تھکتا ہوا دیکھوں گا تو میں صاحب کا ایک فقرہ پڑھ کے ممبر اپنے قابل احترام کے حوالے کر دوں گا۔ میں نے کہا جتنا اس کا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں وہ زبان دی ہے جس زبان سے ہم نے علی کی ولایت کا کلمہ پڑھا ہے۔ یہ عزاداری، یہ ماتم، یہ مجلسیں تب تک ہو ہی نہیں سکتی تھی جب تک اس کا لطف و کرم شامل حال نہ ہو، کیونکہ معصوم فرماتے ہیں خدا جس بندے پہ اپنا خاص لطف و کرم نازل کرنا چاہتا ہے اس کے دل میں محبت غم حسین ڈال دیتا ہے۔ تو یہ غم حسین منانا کسی بندے کا کمال نہیں ہے، اور میں تو 4 محرم سے لے کے جب سے ضد کے کچھ علاقوں سے یہ حالات کے حوالے سے خبریں سنی، آج تک پاکستان کے ہر منبر پہ گفتگو کے آغاز میں یہ جملہ دہراتا چلا رہا ہوں، یہاں بھی دہرا دیتا ہوں کہ دنیا والوں یاد رکھنا، عزادار سے ٹکرا لینا لیکن عزاداری سے نہ ٹکرانا۔ سلامت و شاد و آباد رہیں، جس کے جذبات کی ترجمانی ہو وہ میرا ساتھ دیں، باقی آگئے مجلس میں ان کی عبادت ہو گئی۔ مل کے حیدری، یہ صرف غیروں سے نہیں اپنے نما غیروں سے بھی مخاطب ہوں۔ یہ ہر عزاداری کے منکر سے کہہ رہا ہوں، خبردار عزادار سے ٹکرا لینا، عزاداری سے نہ ٹکرانا، چونکہ جو جہاں جہاں عزاداری سے ٹکرایا ہے پہلے اس کا انجام تاریخ میں دیکھ لینا کہ آخر اس کا انجام کیا ہوا ہے۔ میں جو جوان جو بزرگ سفید ریش بیٹھے ہیں نا ان سے دعا لینے کے لیے، چونکہ انہوں نے وہ حالات اپنی آنکھوں سے دیکھے، اپنے کانوں سے نیوز میں سنے، میں نے کہا باہر نہ بھی جاؤ، تجھے پاکستان کی تاریخ میں ہی پتہ چل جائے گا کہ جو عزاداری سے ٹکرانے کی بھول کرتا ہے وہ پھر ہواؤں میں پھٹتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ سلامت و شاد و آباد رہے، جو بھی ماتم سے ٹکراتا ہے نا وہ پھر ہواؤں میں پھٹتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ مل کے حیدری، اللہ اکبر۔ پھر اس کا انجام یہ ہوتا ہے، میں اپنے نما بیگانوں سے بھی اور غیروں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ ہوش کے ناخن لو، آج دنیا کو بڑا یاد آ گیا، ہمیں تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، پوری زندگی شکر کے سجدے میں پڑے رہے پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا۔ کل جو ہم سے علی ولی اللہ سن کے منہ بنا لیتے تھے، آج ان کی بھی فیس بک آئی ڈیز پہ صرف علی ولی اللہ کا نعرہ گونج رہا ہے۔ میں نے کہا کبھی کسی غیر کو ولایت کے خلاف بکواس کرنے کی جرت نہ ہوتی، اگر تو نے اپنی
کتابوں میں علی کی ولایت کو بدعت نہ لکھا ہوتا، کبھی کسی غیر کو جرت نہ ہوتی۔ اگر تو نے اپنی کتاب میں اذان میں علی ولی اللہ کو بدعت اور اختراع کہنے والے خود ساختہ مولوی کے گلے میں پھولوں کے ہار نہ ڈالے ہوتے، کبھی کسی کو یہ جرت نہ ہوتی۔ اگر تم نے اس منبر سے بیٹھ کے علی کی ولایت کو انفرادی مسئلہ نہ کہا ہوتا، کبھی کسی غیر کو جرت نہ ہوتی کہ وہ علی کی ولایت کے خلاف بولے۔ اگر تو نے ولایت پڑھنے والے خطبہ پہ خود اپنے ہاتھ سے پرچے کروا کے انہیں ملک بدر نہ کرایا ہوتا، اگر تو ولایت پڑھنے والوں کا ساتھ دیتا، پھر میں دیکھتا کسی دہشت گرد کو جرت کیسے ہوتی ہے کہ وہ علی کی ولایت کے خلاف بکواس کرے، لیکن ایسی کروڑوں نجس زبانیں بولتی رہے، علی کی ولایت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ البتہ آج تو بکواس کر رہا ہے اب بند کمرے میں بیٹھ کے ایک دہشت گرد ٹولے کو بٹھا کے کہ جی علی کی ولایت کی گواہی اذانوں میں کھلی دہشت گردی ہے، ہم اسے محدود کرا دیں گے، ہم عدالتوں میں جائیں گے۔ میں نے کہا ہم تو چاہتے ہیں کہ تو عدالتوں میں آ تاکہ عدالت ہمیں بھی بلائے، ہم تیرے سامنے کھڑے ہو کے دنیا کو بتائیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ تو آج کہتا ہے کہ علی کی ولایت کی گواہی اذان میں صحیح نہیں ہے، یہ تو آج سے 30 سال پہلے کراچی کی ہائی کورٹ میں علی کی ایک ولایت کے مبلغ علامہ تاج الدین حیدری نے تیرے مولویوں کی موجودگی میں تیری کتابوں سے اذان کی 19 فصلیں ثابت کر کے تمہیں بتایا تھا کہ ہم نے علی کی ولایت ڈالی نہیں ہے بلکہ تم نے اذانوں سے نکالی ہے۔ سلامت و شاد و آباد۔ ایسے ایک بات جماعت نعرہ لگائیں مل کے حیدری۔ اللہ اکبر، ہم تو چاہتے ہیں واہ۔ اور کل کا پیغام سوشل میڈیا پہ پوری دنیا سے دعائیں سمیٹی ہیں۔ میں نے کل کہا تھا 1956 میں 1996 میں پاکستان کی عدالت کی تاریخ گواہ ہے کہ ہم نے چیف جسٹس سجاد شاہ کی عدالت میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں 1996 میں چیلنج کیا ہوا ہے۔ تو ابھی جاگا ہے نا، ابھی تو انڈے سے نکلا ہے، تجھے پتا کیا ہے کہ پاکستان میں ہوا کیا ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں تو مناظرے کی سب سجا، ہم مناظرے کرنے کے لیے تیار ہے، تو عدالتوں میں آ، ہم عدالتوں میں ثابت کرنے کے لیے تیار ہے۔ 1996 میں پاکستان کی سپریم کورٹ میں عدالت کی تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ ہم نے چیلنج دیا ہوا ہے کہ شیعوں کے وضو اور تیمم سے لے کے عزاداری امام حسین علیہ السلام تک عزاداری کی ہر صنف، چاہے وہ مجلس ہو، چاہے وہ جھولا ہو، چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ ماتمداری ہو، چاہے وہ کما زنی ہو، چاہے وہ زنجیر زنی ہو، چاہے وہ گریا آہ و بکا ہو، اس سے لے کے علی کی ولایت واجب در اذان، در اقامت، در نماز، در تشہد تک ہر چیز کو ثابت کرنے کا حوصلہ رکھتے اور ہم تو چاہتے ہیں تو عدالتوں میں آ تاکہ ہم دنیا کو بتائیں کہ رحمت اللہ کون ہے اور لعنت اللہ کا۔ اللہ اکبر، ہم تو چاہتے ہیں مل کے حیدری۔ سوشل میڈیا پہ کلم چھوڑنا آسان ہے، میدان سجا، ہم تو ان میں سے ہیں ہی نہیں جو میدان چھوڑ کے بھاگ۔ پاکستان کی تاریخ گواہ ہے، ہم آج بھی تجھے دعوت فکر اب خیر مقدم کرتے تمہارا، جس مسئلے پہ بھی اعتراض ہو پاکستان کی عدالتوں میں ثابت کرتے، ملکی اداروں کو بھی پتا چلے کہ حق پہ کون ہے باطل پہ کون ہے۔ یہ چند گنے چنے دہشت گرد کس سوچ میں بیٹھے ہیں۔ اور میں نے تو وہ 9 محرم کو 8 محرم کو غالباً عباس ٹاؤن کراچی میں واقع ہوں، میں وہاں محرم پڑھا تھا، تمام ملکی اداروں کی موجودگی میں نے انہیں کہا تھا کہ اگر یہ چند گنے چنے دہشت گرد آپ سے کنٹرول میں نہیں آتے نا تو یہ 68 دن یکم محرم سے لے کے 8 ربیع الاول تک صرف یا حسین کے لیے ہم ان میں صرف مظلوم کی عزاداری کرتے ہیں اور میں قوم کے
اکابرین کو بھی کہہ رہا ہوں کہ دشمن کی سازش ہے یہ، اس طرح کی باتیں کر کے قوم کو دشمن اس عزاداری سے ہٹانا چاہتا ہے۔ تم نہ جانے کن چکروں میں لگ گئے ہو، کوئی پریس کانفرنس کر رہا ہے، کوئی اجلاس کر رہا ہے، کوئی سیمینار کر رہا ہے۔ میرے بھائی سب سے بڑا جواب حسین کی عزاداری ہے۔ حسین کی عزاداری کو مضبوط کر، جو مجلسیں جو جلوس ہوتے ہیں ان کو مضبوط کر، یہ سازش ہے دشمن کی۔ میں نے کہا اگر یہ چند گنے چنے دہشت گرد حکومت کے کنٹرول میں نہیں آتے نا تو 8 ربیع الاول تک تو صرف یا حسین ہے، تو 8 ربیع الاول گزرنے دے، پھر پاکستان کے کسی بھی میدان میں انہیں بھی بلا لینا، ادھر سے عزاداروں کو بھی آواز دے دینا، بس چند لمحوں کے لیے تو ہٹ جانا، ہم تجھے منٹوں میں فیصلہ کر دیں گے کہ کرار کا ماننے والا کون ہے اور فرار کا ماننے مل کے حیدری عزادار سے ٹکرا لینا، عزاداری سے نہ ٹکرا۔ حسین کی عزاداری وہ معجزہ ہے۔ میں جیسے پہنچا نا قبلہ توقیر شاہ صاحب کہہ رہے تھے عزاداری پہ اتنا خرچہ، میں نے کہا حسین کا معجزہ ہی تو ہے۔ چاند دکھنے سے پہلے کوئی کہہ رہا تھا لاک ڈاؤن نے ہماری کمر توڑ دی، ہاں تاجر برادری چیخ رہی تھی میڈیا پہ جی ہمارا کاروبار بیٹھ گیا، کوئی کہہ رہا تھا ہم غربت کی سطح سے نیچے آ گئے۔ حسین نے کہا بس میری عزاداری کا دن شروع ہونے دو، اگر میں اپنے لنگر سے پاکستان کی معیشت کو پاؤں پہ کھڑا نہ کر دوں تو میں حسین کیسے؟ کوئی بتائے کہ کسی نے جو نیاز کرتا ہو اس نے اس سال نیاز نہ کی ہو کہ جی لاک ڈاؤن کی وجہ سے کینسل کی ہے؟ کوئی ایک مجلس بتائے جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے کینسل ہوئی ہو؟ میں نے کہا ابھی بھی تجھے حسین کی عطا سمجھ میں نہیں آئی۔ ہم اپنے پورے سال کی جمع پونجی ان 10 دنوں میں لٹاتے، مجھے کوئی ایک عزادار ایسا دکھا جو مجلس کرانے کے لیے کوئی کٹورا اٹھا کے بسوں میں بھیک مانگ رہا۔ ہم جتنا حسین پہ لٹاتے حسین اس سے کہیں زیادہ عطا کرتا۔ اب یہ 40 آ رہی ہے نا، کیا کرتے ہیں رات کے شیعہ؟ اللہ اکبر، حسین سے سودا کرتے، 2 مہینے اپنی ساری مصروفیات چھوڑ دیتے، صرف حسین کے نام کرتے، پھر حسین انہیں 10 مہینوں میں اتنا عطا کرتے کہ ان کی سوچ میں بھی نہیں۔ عزادار سے ٹکرا لینا، عزاداری سے نہ ٹکرا۔ عزاداری اسلام کی ثقافت کا نام ہے، عزاداری اس کی توحید کی تبلیغ کا نام ہے، عزاداری رسالت کی حفاظت کا نام ہے، عزاداری ولایت کے پرچار کا نام ہے۔ عزاداری سے ٹکرائے گا تیری وہ حشر ہو جائے گا تیرا کہ دنیا تیری مثالیں دے گی کہ جو ماتم سے ٹکراتا ہے اس کا انجام کیا ہوا ہے۔ اور میں یہ صرف غیروں سے نہیں کہہ رہا، میں ممبر سے جو جوان سوشل میڈیا چلا لیتے ہیں وہ سر اٹھائیں میں ایک پیغام دینے لگوں۔ میں کسی کو اتنا اہم سمجھتا ہی نہیں ہوں کہ ممبر سے کسی کا نام لے کے کسی کو مخاطب کروں، لیکن اپنے مذہب کی حقانیت بیان کر رہا ہوں۔ تو آج کہتا ہے جی عزاداری پہ اتنا خرچہ کرتے ہو، اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کہا تجھے تو ہر طرف سے فائدہ چاہیے، یہ فائدہ ہی تو ہے جو تجھے عزاداری کے خلاف بکواس کرنے پہ مجبور کر رہا ہے۔ اس فائدے کے چکر میں ہی تو ہے، کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ایسے تو نشہ کرنے والے بھی لاکھوں لٹا دیتے، ڈوب کے نہیں مرتا تو حسین کے ماتم کو نشے سے ملاتا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ آخر وہ طاقتیں کون سی ہیں جو تجھے یہ بات کرنے پہ مجبور کر رہی ہیں کہ عزاداری سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ سر اٹھانا، زیادہ سے زیادہ یہ ہو جائے گا نا کہ اگلی دفعہ کوئی سنے گا نہیں میں نے قبر میں چہرہ علی کو دکھانا ہے، علی کہیں گے تجھے ممبر پہ بٹھایا اس لیے تھا کہ تو میرے ماتمیوں کی وکالت کر، تو میرے بچے کے عزاداروں کی، تو میرے بچے کے ماتم کی وکالت کر۔ کوئی اگر ماتم پہ ہاتھ انگلی اٹھائے اور میں چپ کر کے مصلحتوں کا شکار ہو کے ممبر سے اتر جاؤں تو زندگی کا مقصد کوئی نہیں ہوتا۔ جو جس کا عقیدہ جو عزادار ہے، جو حلقے کا ماتمی ہے وہ سر اٹھائے۔ میں نے کہا آج تو کہتا ہے، میں کسی کا نام نہیں لے رہا، میں مذہب کی حقانیت پڑھ رہا ہوں، میں کسی کے لیے یہ نہ کہتا اگر وہ حسین کے ماتم کے لیے نہ کہتا جی آپ قمیص اتار کے چوک پہ کھڑے ہو کے ماتم کرتے یہ اس سے شیعت کا چہرہ خراب ہوتا ہے، یہ ننگے ہو کے کون سی عبادت ہوتی ہے؟ یہ تو قمیص اتار کے ماتم کرنا، یہ قمیص اتارنا بے غیرتی کی علامت ہے۔ میں نے کہا اب تو نے خود کہا ہے کہ قمیص اتارنا بے غیرتی کی علامت ہے، مجھے ایک بات تو بتا، تو کپڑے پہن کے دنیا میں پیدا ہوا تھا،
حسین کے ماتمیوں کو نہ چھے۔ اللہ اکبر، ہم شیعت کی وحدت کی علی مولا مل کے حیدری، جوانوں کے ذہنوں کو خراب نہ کر، امام کا سامنا کرنا ہے۔ یاد رکھنا میرا مولا قائم، میرا مالک خالی ہاتھ نہیں آئے گا، ذوالفقار سمیت آئے گا۔ ہاں یاد رکھنا میرے مولا قائم۔ فضول میں جوانوں کے چہروں ذہنوں کو نہ جانے کس سوچ پہ لگا رہا جی، اگر علی نماز نہ پڑھتے تو علی بھی جنت نہ جاتے۔ جو پہنچ رہے ہیں یار سر اٹھائیں، جو جوان سوشل میڈیا چلا لیتے ہیں، اگر علی میں تقویٰ نہ ہوتا تو علی بھی جنت۔ میں نے کہا میں تیرے حلیے کو لے کے کیا کروں گا؟ تجھ سے بہتر تو میں اس سنی کو سمجھوں نا، یہ ابھی لاہور میں زندہ بیٹھا ہے ڈاکٹر طاہر القادری، مسلکن سنی ہے، نیٹ پہ لیکچر پڑھائے، جا کے دیکھ لیجئے گا۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ اگر علی نماز نہ پڑھتے تو کیا ہوتا، اور اگر شام والا نماز نہ پڑھتا تو کیا ہوتا؟ کسی شیعہ خطیب کا جملہ نہیں، سنی ریسرچ اسکالر ہے ڈاکٹر قادری۔ میں تیرے لباس کو لے کے کیا کروں؟ وہ سنی کہہ رہا، تو کہہ رہا ہے علی نماز نہ پڑھتا تو علی جنت نہ جاتا۔ قادری کہتا ہے اگر شام والا نماز نہ پڑھتا تو لوگ اسے کافر کہتے، اور اگر علی نماز نہ پڑھتا تو لوگ اسے خدا کہتے۔ حیدری اللہ، ہم علماء کی عزت کے قائل ہیں، جو علی کی ولایت پہ قائم ہو ہم اس کی نالین اٹھا کے سر کا تاج بنا۔ ظاہر سی بات ہے، جنہوں نے پوری رات میں ہزار صفوں کی حدیث کی کتابیں لکھی ہیں، جنہوں نے ولایت اپنے لہو کو سیاہی بنا کے ہم تک پہنچائی، ہم جاہل تھوڑی ہیں کہ ہم ان کو برا بھلا، لیکن عقیدے پہ کوئی سمجھوتا نہیں۔ اگر کوئی حسین کے عزاداروں کے خلاف بولے گا تو اسے حسین کی مجلس سے جواب ضرور جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزادار سے نہ ٹکرانا، عزاداری سے بھلے ٹکرانا، عزادار سے ٹکرا لینا، عزاداری سے نہ ٹکرانا۔ عزاداری وہ معجزہ ہے حسین ابن علی کا کہ دنیا ابھی تک اس معجزے کو سمجھی نہیں ہے۔ کوئی ایک بتائے، یہاں سے مجلس ختم ہونا، مجلس ختم ہونے کے بعد ماتمی نکلیں گے، کسی ایک ماتمی کو روک کے پوچھ لیں جی کیوں گئے تھے مجلس میں؟ اللہ اکبر۔ قاری صاحب نے وعدہ بھی کیا تھا کہ میں نے مختصر پڑھنا ہے، 15 منٹ میں پڑھ چکا ہوں، بس اب سمیٹنے بھی لگا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کیوں گئے تھے مجلس میں؟ ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، اگلی دفعہ ممبر پہ آنا چھوڑ دوں اگر تجھے ماتمی کا بچہ بھی کہے کہ میں جنت کی لالچ میں گیا تھا۔ کیوں گئے تھے؟ جن نبی کو اجر دینے گیا، اجر رسالت ادا کرنے گیا تھا، سیدہ کو پرسہ دینے گیا، میرے مولا حسین کے دکھوں پہ رونے گیا تھا۔ کوئی بچہ بھی نہیں کہتا، یہاں کوئی جنت کی لالچ میں نہیں آتا۔ یہ الگ بات ہے کہ جو یہاں آ جائے حسین اسے جنت کے بغیر جانے بھی نہیں دیتا۔ آسان کروں، یہ بچہ یہاں سے سمجھ کے اٹھے، ان دنوں میں ہر محلے میں، ہر گلی میں، ہر گھر میں مجلس میں ہر کوئی اپنی اپنی استطاعت کے مطابق تبرک بانٹتا ہے، کوئی بسکٹ بانٹتا ہے، کوئی بریانی کھلاتا ہے، کوئی جس کی جو استطاعت ہے۔ اب جو کربلا سے آتا ہے وہ کم از کم تبرک میں جنت بانٹ کے جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جنت عزادار کی منزل تھوڑی ہے۔ ممبر سے کہہ رہا ہوں، جب اہل محشر جنتی جنت میں پہنچیں گے نا، وہ جنت میں کھڑے ہو کے حسین کی جنت کو ایسے دیکھیں گے جیسے آپ زمین پہ کھڑے ہو کے ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب جملہ حل تک آ گیا ہے، میں کہہ کے بات کو آگے بڑھانے لگا ہوں۔ کوئی ہلکے کا ماتمی ہو وہ چپ کر جائے، مجھے دکھ ہوگا۔ آپ کی میری اوقات کیا ہے؟ آدم سے لے کے عیسیٰ تک کے نبی عرضیاں لکھیں گے، پروردگار ہمیں تھوڑی سی جگہ اس حسین والی جنت میں دیتا ہے، آواز توحید آئے گی۔ میں نے تو بنا کے اپنے حسین کے نام کر دی، اب اگر حسین تمہیں دیتا ہے مجھے کوئی اعتراض؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب اگر حسین تمہیں دیتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ
خدا نے جنت حسین کے نام کر دی. اس سے آسان کر کے میں سمجھا نہیں سکتا یہ علمی بات, اس سے آسان کر کے میں آپ کی جھولیوں میں ڈال نہیں سکتا. اگر کوئی اپنی جان مجھ پہ لٹائے نا تو اس کے جان کی قیمت میرے ذمہ ہوتی ہے. بات اور آسان کروں, حسین نے اپنا وجود اس میں فنا کیا ہے, اب اس نے اپنی رضائیں حسین کے حوالے کی ہیں. اللہ اکبر. اب سر اٹھانا, ایک جملہ گیا ہے قاری صاحب, جو علم کے نیچے جا کے باب الحوائج سے حاجتیں طلب کرتے وہ خاموش رہ گئے, مجھے دکھ ہوگا. میں نے کہا حسین نے اپنا وجود اس میں فنا کیا اور اس نے اپنی رضائیں حسین کے حوالے کی ہیں. کبھی سوچا ہے کہ یہ سارے اپائج, یہ سارے معذور, یہ سارے نابینا, یہ سارے مجبور کربلا میں حسین کے روزے کے ہوتے ہوئے غازی کے روزے پہ کیوں پڑے ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر. کبھی سوچا ہے حسین کا روزہ بھی کربلا میں, یہ سارے غازی کے روزے پہ کیوں پڑے؟ بولو یا سارے چپ کر جاؤ. کچھ بندوں کی وجہ سے مزاج گفتگو بدل نہیں سکتا. میں نے کہا حسین نے اپنا وجود اس میں فنا کیا, اس نے اپنی رضائیں حسین کے حوالے کی. عباس نے اپنا وجود حسین میں فنا کیا, اب حسین کی مرضیاں عباس کے حوالے. اللہ اکبر. سلامت و شاد و آباد. حیدری حسین عباس کے. اللہ اکبر. وہ شہر عجیب. اور میں آج کل تو نیٹ کا زمانہ, کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے جو جوانوں کی آنکھوں سے جب یہ یکم محرم الحرام سے لے کے جو شور اٹھایا آپ کے سندھ کے تقریباً 3 سے 4 اضلاع میں, اسی بات پہ ایف آئی آرز ہوئی ہیں. پنجاب میں تو 6-7 پرچے. کس بات پہ؟ جی آپ نے یزید کے باپ پہ لعنت کیوں کی؟ آپ نے یزید کے دادا پہ لعنت کیوں کی؟ آپ نے یزید کے شجرے پہ لعنت کیوں کی؟ اب اس پہ زور بھی نہیں لگا رہا, مجھے نہیں پتا کون اس اشارے پہ پہنچے گا. میں نے کہا میرے بھائی ہم سے تیرا جھگڑا نہیں بنتا. اگر حسین کے قاتلوں کی رشتہ داریاں تیرے گھر سے نکلتی ہیں تو اس میں شیعوں کا قصور نہیں ہے. سر اٹھانا, ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں. میں نے پہلے کہا زور نہیں لگاؤں گا, میں دیکھوں جملے کا زور کون سمجھتا ہے. میں نے کہا ہم سے نہ لڑ, یہ بھی ہم نے تیرے مورخ کے کہنے پہ مانا ہے, یہ بھی ہم نے تیری کتابوں کے لکھنے پہ مانا ہے, ورنہ ہمیں تو آج تک یقین نہیں ہے کہ وہ اس کا تھا بھی کہ نہیں تھا. میں کچھ کہہ رہا ہوں یار, نہ جانے کون پہنچا ہے. اللہ اکبر. یہ تیرے مورخ کے کہنے پہ ہم نے مان لیا, ہمیں تو آج تک بھی یقین نہیں ہے کہ وہ اس کا تھا بھی کہ نہیں تھا. میں تھوڑی کہہ رہا ہوں, یہ نسب کے سارے ماہروں نے لکھا ہے. جو کربلا حسین سے لڑنے آیا ان میں ایک بھی حلال زادہ نہیں تھا. جو محمد کے بیٹے سے لڑے وہ حلالی کہاں سے ہوگا؟ اللہ اکبر. یہ اپنی طرف سے کہہ رہا حیدری, اپنی طرف سے تھوڑی کرو. اللہ اکبر. سر اٹھائیے گا. اب ایک جملہ حل تک آ گیا, یہ جہاں سے 5-10 گنا زیادہ مجمع ہونا, پھر بھی یہ جملہ کہنے سے پہلے سوچتا, لیکن بات آ گئی ہے تو کہتا ہوا آگے بڑھ جاتا ہوں. گرمی شدید ہے, مولا کرم فرمائیں گے انشاءاللہ جملہ آپ کی جھولیوں میں ڈال دوں. میں نے کہا یہ میں تھوڑی کہہ رہا ہوں, یہ تو علی ابن ابی طالب نے ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے, اشارہ بات کھولوں گا نہیں, ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے عرب کے کچھ نام نہاد اسلام کے چودھریوں کے مجمع میں ایک بندے کو کیا تھا مخاطب. مجھے اس بندے کا نام نہیں آتا بھی ہوتا تو ممبر سے نہ لیتا. کہ آگے امیر المومنین کا خطبہ نہ ہو, میں مجرم امیر المومنین کے صرف اس خطبے کا ترجمہ پڑھا جائے تو آدھا گھنٹہ اس کے ترجمہ دہرانے میں گزر جائے. میں صرف 2-3 خصوصیات عرض کر کے نتیجہ لے کے بعد سمیٹنے لگا ہوں. علی ابن ابی طالب نے مجمع میں ایک بندے کو مخاطب کر کے, وہ جہاں کچھ چند گنے چنے عرب کے لوگ بیٹھے تھے نا جو خود کو اسلام کا ٹھیکیدار سمجھتے تھے, علی نے ایک بندے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا ایک بات تو بتا, کعبہ میں آیا تھا یا تو پیدا ہوا تھا؟ سر اٹھانا یار. علی کے خطبے کا جملہ نہ ہو میں مجرم. اب میں جملہ کہنے لگا ہوں, مجھے گرمی کا احساس نہ دلائیے گا. جب مجھے گرمی